إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ جمادی الثانی جاری ہے. جس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفۃ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات مبارکہ ہے. اس 22 جمادی الثانی کی مناسبت سے ملک بھر میں جماعت یہ فیصلہ تھا کہ آج کا خطبہ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے شان اور مقام کی مناسبت سے ہو. اسلام کا آغاز، اسلام کی گنتی کا شمار کا آغاز سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا. اگر کوئی شخص اہل اسلام کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، تو اس کا اول، اس کا ایک، اس کا آغاز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنی ہی بڑی بھاری رقم کیوں نہ ہو، اس کو گنا اسی وقت جا سکتا ہے جب اس کی گنتی کا آغاز ایک سے ہو.
تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنتی کے لحاظ سے اس امت کا ایک ہے، آغاز ہے، بنیاد ہے۔ جہاں سے امت رسول شروع ہوتی۔ فضائل اور مناقب ہم نے بہت سارے خطبات میں اکثر اس کا ذکر ہوتا رہا۔ صرف اس سعادت کے حصول کے لیے کہ آپ سے محبت عقیدت کا اظہار ہو اور لوگوں میں پھیلائی ہوئی وہ باتیں جو اصحاب رسول کے حوالے سے ان کا تدارک ہو سکے اور ان سمجھا جا سکے۔ تو اسی عقیدت اور اسی مناسبت سے چند گزارشات پہ توجہ فرمائی۔ خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے، اسی ترتیب کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، اتفاق۔ جس طرح ترتیب خلافت میں عطا کی گئی ہے، یہی فضیلت، فضیلت کی ترتیب بھی یہی ہے۔ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اس فضیلت کو ماننا، اس ترتیب کو تسلیم کرنا، یہ اہل سنت کے عقیدے کی اساس ہے، بنیاد۔ جس طرح فضیلت کو ماننا ہے، اسی طرح ترتیب کو بھی تسلیم کرنا۔ فضیلت کے اندر، درجات کے اندر یہی ترتیب ہے۔ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ وسلم۔ اس پر اجماع ہے، اس پر اتفاق ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ صرف ماننا ہی نہیں، اس پر پہرا دینا اور اس کے اردا گرد جو کانٹے بچھائے جاتے ہیں ان کو چننا، یہ ہم پر فرض ہے۔ اس کو ماننا بھی ہے، اس پہ پہرا بھی دینا ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ پھیلایا جائے اس کو صاف بھی کرنا ہے، اس کو چننا بھی ہے، اور اس پر پہرا دینے کا حق ادا کرنا۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی جو طبیعت ہے، ان کی جو فطرت ہے، وہ اسلام کے اندر ڈھل گئی تھی۔ بالخصوص سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور سیدنا علی رضوان اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کرنا صرف حکم شریعت سمجھ کے یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ نیکی کرنا ان کی فطرت بن گئی، ان کی عادت بن گئی۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا
اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر راسخ پکا مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کر لیا ہے. تمہارے نزدیک ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ کفر، فسق اور نافرمانی. آخر پہ جو فرمایا وہ کمال کا جملہ ہے اس آیت مبارکہ. فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راشدین ہیں. یعنی سارے صحابہ کرام کو راشدون کہا گیا، اور اس میں 4 تو ایسے ہیں جنہیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سارے صحابہ راشدون ہیں، اور ان میں خاص کر 4 جو خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، انہیں خلفاء راشدین کہا جائے. اس کے درمیان ایک باریک فرق بیان کیا علماء، وہ قابل غور ہے کہ ایمان کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، سیرت اور کردار کے لحاظ سے سارے صحابہ کرام راشدون، لیکن ان میں جو 4 ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ انتظام اور انصرام میں، سیاست اور خلافت میں بھی یہ راشدین. کوئی ان پر انتظامی پہلو سے یا کسی سیاسی انداز سے ان پر گرفت نہ کرے. حضور نے ان کی خلافت کے ساتھ رشد کو مشروط کیا ہے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. درجہ صحابیت میں سارے راشدین ہیں، لیکن مقام خلافت میں، سیاست میں، انتظام اور انصرام میں، حکومت میں جن کا دامن ہمیشہ صاف رہا ہے وہ خلفائے راشدین ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی. حضور نے الگ حدیث میں ان 4 کی خلافت کو رشد و ہدایت پر قائم رہے گی خلافت، یہ بشارت ہے، یہ خبر ہے نبی علیہ السلام. اور آپ نے فرمایا اس حدیث کا سیاق و سباق کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد تم نئے نئے امور، نئے نئے مسائل، نئے نئے عقائد اور کئی فتنے دیکھو گے، اور جب ایسے فتنے نمودار ہو جائے، جب ایسے اختلافات تم دیکھو تو اپنی داڑھ کے نیچے مضبوطی کے ساتھ 2 چیزیں تھام لینا، ایک میری سنت اور ایک میرے خلفائے راشدین کی سنت. یہ ہمیشہ المہدیین ہے، ان کا ہر فیصلہ ہدایت پر ہے، رشد پر ہے، حق پر ہے، دین پر ہے، شریعت پر ہے. لہذا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو نہ چھوڑ. اور خاص حدیث بھی ہے صحیح البخاری میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کر. اور یہ آیت مبارکہ اس لحاظ سے بھی انتہائی قابل غور ہے. شاید صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے مقام اور شان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش بہت کم کی گئی، تاریخ کو اس حوالے سے زیادہ پڑھا گیا. جس گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث کی جانچ اور پرکھ بھی رجال کی سند کی ضروری ہے، تو بھلا اس گروہ کے نزدیک ایک تاریخی روایت کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ یعنی پہلے اپنے مسلک اور منہج پہ غور کریں کہ ہم حدیث کی بھی پرکھ کرتے، حدیث کی سند کی تحقیق کرتے، اور جو حدیث کے رجال ہیں جن سے حدیث ہم تک پہنچی ہے
ان شخصیات کی ثقافت کو، ایمان کو، عقیدے کو، حفظ کو، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، تب اس روایت کو قبول کرتے ہیں۔ تو تاریخ تو اس سے زیادہ کہیں لائق ہے کہ اس کی پرکھ ہو، پڑتال ہو، تحقیق ہو۔ بغیر تحقیق کے تاریخ کو قبول کیسے کیا جائے؟ جب سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی شان کو قرآن پاک کے پارے بھرے، قرآن پاک کی آیات موجود ہے، تو پھر ان ساری روایتوں کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ تاریخی روایتوں کو جو ان کی ذات کو یا ان کی شان کو یا ان کے مقام کو مجروح کر، جس ہستی کی فضیلت قرآن سے ثابت ہو جائے، جن شخصیات میں جنت کا میں جانا، بات تو اواخر کی ہوتی ہے، بات تو اختتام کی ہوتی ہے، بات تو خاتمے کی ہوتی ہے، جب کا ان کا جنت میں جانا یقینی ہے، تو پھر ان پر کسی تاریخی روایت کی روشنی پہ یا اس کی وجہ سے جرح کیسے ہو سکتی؟ ذرا قرآن پاک کی اس آیت کی ترتیب پہ غور کریں۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کیا ہے، کفر، فسوق اور عصیان کو ان کے لیے ناپسند کیا ہے، انہیں ناپسند ہے، اور یہی راشدون۔ آگے فرما فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ آپ بیان کر کے آگے ایک خاص پیغام دیے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ پہلے صحابہ کی فضیلت بیان کر کے، ان کی شان بیان کر کے، ان کے مقام کو بیان کر کے، ان کی فضیلت درجے کو بیان کر کے، ان کی طبیعت اور فطرت اور عادت کو بیان کر کے، ان سے کفر اور فسق اور نافرمانی کی نفی کر کے، ان پر اپنے فضل اور رحمت اور انعام کا تذکرہ فرما کے، خبر دے کے، اپنے علیم و حکیم ہونے کی اطلاع دے کے آگے فرمایا اگر دو مومنوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں مومن ہیں اور ان کے درمیان صلح کرا دو۔ آگے صحابہ کرام کی مشاجرات پر، صحابہ کرام کے بامی کسی اختلاف پر، بامی کسی جھگڑے پر، اس کی بھی خبر دے دی کہ اگر آپس میں کوئی یہی شخصیات، یہی گروہ، یہی طبقہ، یہی اہل ایمان کسی معاملے میں لڑ پڑے، آپس میں جھگڑ پڑے، تو ان کے درمیان صلح کروانی ہے، اور دونوں کے ایمان میں شک نہیں کر، دونوں مومن۔ یعنی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اختلاف اور جنگ اور اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ صحابہ نیت کے لحاظ سے پقیدہ لوگ، جنگ، اختلاف غلط فہمی کی بنیاد پر ہوگی، لیکن کبھی بدنیتی کی بنیاد پر یا بدعقیدگی کی بنیاد پر نہیں ہو۔ ہماری لڑائی، ہمارے جھگڑے، ہمارے فتنے، ہمارے فسادات، ہمارے اختلافات بدنیتی پر ہو۔ صحابہ اکثر، لیکن صحابہ کرام کے اختلافات کسی غلط فہمی کی کا شکار تو ہو سکتے ہیں، لیکن نیت ان کی پقیدہ تھی، باطن ان کا پاک تھا، اور باطن کے پاک ہونے کی خبر اللہ نے قرآن میں دے دی تھی، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں میں سوائے تقوی دے اور کچھ بھی نہیں، ان کے دل کے اندر صرف طلب جو ہے وہ ایمان کی ہے، اور وہی ایمان ان کے دلوں کی زینت۔ اس سے بعد جو آگے غور کرنے کی، یہ صحابہ کرام کے بعد تابعین سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک پوری امت دو حصوں میں تقسیم، انتہائی قابل غور بات ہے
سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام اور حیثیت کو جاننے کے لیے یہ چند تمہیدی گزارشات ان کو اپنے ذہن میں رکھ، بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی رہے گی۔ تابعین سے لے کر یعنی صحابہ کرام کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک امت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ امت دو اس طرح سمجھ کے لائنوں میں دو قطاروں میں کھڑی، کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ لوگ برے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور بد بھی۔ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے، آج بھی ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام دو حصوں میں تقسیم ہے، علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں، یعنی جاننے والے بڑی بڑی شخصیات دو حصوں میں تقسیم موجود ہے کتاب و سنت۔ پیر فقیر بزرگ جتنے بھی ہیں دو حصوں میں تقسیم، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، نیک بھی ہے بد بھی ہے۔ اللہ کی زمین پر ایک ہی گروہ ہے جو دو حصوں میں تقسیم نہیں ہے، صرف ایک حصے میں تقسیم ہے، اور وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں اور وہ سارے اچھے، ان میں کوئی تقسیم نہیں۔ جو تقسیم ہمارے ہاں ہے یہ صحابہ کے درمیان نہیں ہے، جو آج ہے یہ اس وقت نہیں تھی۔ سارے کے سارے صاحب عدالت، سارے کے سارے اچھے تھے، سارے کے سارے روشن تھے، سارے ستارے تھے، سارے روشن تھے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ستاروں کی چمک اور دمک میں فرق ہوتا ہے، کوئی زیادہ چمکتا ہے کوئی کم چمکتا ہے۔ چمک میں کوئی شک نہیں، ایمان میں کوئی شک نہیں، اچھے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یا اس تو مسئلے کو سمجھنا ہو تو ایک اور انداز سے انتہائی آسانی سے سمجھا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے کو نازل کرنا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین پسند کر لیا تھا، دین اسلام، اور دین مکمل کرنا تھا۔ اب مکمل کیسے ہو سکتا؟ دین کی تکمیل کی دو ہی صورتیں ہیں کہ الفاظ کے لحاظ سے بھی مکمل ہو جائے، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ عمل کے لحاظ سے بھی مکمل ہو۔ کہ نماز کا حکم آئے لیکن نماز پڑھ کے بھی رسول اللہ دے دے کہ یہ نماز، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حرام، یہ قرآن کہہ دے یہ زنا بری چیز ہے، اخلاقی طور پر قرآن تربیت کر دے، دین تربیت کر دے، حدیث تربیت کر دے، اس کی حرمت کو بیان کر دے، اس کے اسباب اور ذرائع جو بدکاری طرف لے جاتے ہیں ان کو بھی حرام کر دے۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد تکمیل دین کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس پر حد اور سزا کا اجرا بھی کرے، جاری بھی کرے، جو بدکاری کرے اس پر حد جاری ہو۔ تو اب یہ دین مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا اس پہ غور کرے تاکہ بات سمجھنے میں انتہائی آسانی ہو جائے گی، صحابہ کرام کی اصل حیثیت اور درجہ اور شان آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اسلام کامل مکمل ہو گیا، الفاظ کی صورت میں، متن کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں نازل تو ہو گیا۔ اب یہ قرآن کہتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ یہ آیت حضور پڑھتے، صحابہ پڑھتے، لیکن کوئی بندہ قاتل ہوتا ہی نہ حضور کے زمانے میں، تو بتاؤ یہ حد نافذ کیسے ہوتی اور دین مکمل کیسے ہو؟ کوئی شراب نہ پیتا اور شراب کی حد نہ لگتی، کوئی بدکاری نہ کرتا اس پر حد نہ لگتی، کوئی قذف کا معاملہ نہ بہتان کا اور اس پر حد نہ لگتی۔ جتنی حدود ہے اس پہ ذرا غور کر۔ اب حضور کے لیے کیا تھا کہ نماز کا حکم آیا، حضور نماز پڑھ کے دکھا دیں، نمونہ بن گیا۔ حضور نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی۔ روزے کا حکم آ گیا، حضور روزہ رکھ کے افطاری کر کے سحری کر کے دکھا دے، اس کے مسائل حکام بیان ہو جائے، امت سمجھ جائے کہ یہ روزہ ہے۔ حج ہے، حکم حج کا آ جائے، حضور خود کر کے دکھا دیں اور فرما دیں
خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال حج نہ کر سکوں۔ یہ کام تو ہو گیا مکمل۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے مسائل ہیں، دیگر جتنے بھی مقام مسائل ہیں، نیکیاں ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، اللہ کا حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی۔ اب اسلام کا دوسرا پہلو ہے گناہ والا معاملات، حدود والے گناہ، کہ شراب پر حد، زنا پر حد، قذف پر حد، قتل پر حد، جو آنکھ نکالے اس کی آنکھ نکالی جائے، جو کان کاٹے اس کا کان کاٹا جائے، جو ناک کاٹے اس کا ناک کاٹا جائے، جو ہاتھ کاٹے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ بتاؤ یہ کون کرے؟ کس طرح دین نافذ ہو؟ نبی علیہ السلام تو معصوم ہے، حضور نیکی کر کے تو دکھا سکتے ہیں، نعوذ باللہ دوسرا پہلو تو حضور سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو معصوم ہے۔ جو چیزیں نبوت کی شان اور منصب کے خلاف نہ تھیں وہ حضور پر طاری کی۔ مثلا حضور نماز میں بھول گئے، اگر حضور نہ بھولتے تو سیدہ صاحب اسلام میں ہو سکتا تھا؟ نماز میں کیسے بھولنا ہے اور کیسے وہاں آپ نے سجدہ صاحب کرنا ہے؟ حضور نہ بھولتے تو بھولنا نبوت کے منصب کے خلاف نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھول کس پہ ڈالی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عمل جو جائز ہے اور دوسرا اولا ہے، دوسرا بہتر ہے، ایک جائز ہے دوسرا اس سے بہتر ہے۔ اب حضور نے کبھی اولا کو چھوڑ کے جائز کو اختیار کیا، کبھی جائز کو چھوڑ کے اولا اختیار کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے۔ اور جو چیزیں نبوت کے منصب کے شان کے خلاف تھی ہو ہی نہیں سکتی تھی، بتاؤ دین مکمل کیسے ہوتا اگر اس کے لیے صحابہ کرام کی جماعت پر وہ چیزیں نہ ڈالی جائیں۔ وہ چیزیں بعض اصحاب پر ڈالا جانا تاکہ دین کا نافذ ہو جائے، دین سمجھ آ جائے، دین کا نفاذ ہو جائے، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہم نے ان کی بنیاد پر صحابہ کو برا کہنا شروع کر، بھئی ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے، ان سے اگر کہیں خطا غلطی ہوئی ہے نا تو یہ کیسی تعویل ہے، کیسی ترتیب ہے، کیسی تعبیر ہے کہ اللہ نے دین کے نفاذ کا ان کو ذریعہ بنا دیا۔ وہ نفاذ کا ذریعہ بننے تھے، اور وہ بھی حضور کی زندگی کو اللہ کی قسم پڑھ لے، حضور کی زندگی کو پڑھے، صحابہ کی زندگی کو پڑھے، اکا تکا واقعات جو تمہیں حدود کے نفاذ کے نظر آئیں گے، پوری جماعت اصحاب رسول میں خیر نیکی بھلائی غالب ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں، چند اعمال جو حضور کے دین کی تکمیل کا ذریعہ بنے ہیں۔ صحابہ کی خطائیں بھی دین کے نفاذ کے کام آ گئی، دین کا ذریعہ، نفاذ کا ذریعہ بن گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے کے سارے صاحب عدالت، وہ کسی کی زکوٰۃ عدالت کے محتاج ہی نہیں ہے۔ تابعین سکہ ہیں یا نہیں، کون گواہی دے گا؟ ان کے زمانے کے لوگ گواہی دے، یہ فلاں عالم کیسا تھا، محدث کیسا تھا، امام کیسا تھا، زکوٰۃ میں، عدالت میں، سچ بولنے میں یہ کیسا تھا؟ گواہی زمانہ دے گا، لوگ دیں گے، ہم اثر دیں گے، ہم زمانہ دیں گے، لیکن صحابہ کرام زمانے کی عدالت اور شکاہت کی گواہیوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے اندر کی جھانک کے دیکھ کے گواہی اللہ نے قرآن میں دے دی، وہ صاحب عدالت۔ پڑھ لیجیے، صلح حدیبیہ کا موقع پڑے، اصل صحابہ کرام کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہم سمجھ نہیں پائے۔
ہم فضائل سنتے ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، صدیق کے باب کھول لیں، سیدنا عمر کا، سیدنا عثمان کا، سیدنا علی کا، صرف صحیح البخاری کھول لیں، کئی خطبات ہو سکتے اور واقعات معروف ہیں، مشہور ہیں، ہر بندے نے سنے ہوئے ہیں، یاد ہے، آنی ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے ان کے خلاف، ان کی عظمت، عزت، ایمان کے خلاف، پھر بندے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے یہ تعریف سنی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا معاملہ یہ۔ اس لیے صحابہ کرام کے حوالے سے طلباء کے، جوانوں کے، کالجوں سکولوں میں پڑھنے والے نوجوان، ان کے بالکل ان کا دل صاف ہو، عقیدے کی اس بات کو پڑھ لے، یہ پکیدہ ترین عقیدہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کے ایمان کا دفاع کرنا، اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا، اس عقیدے کو بیان کرنا ہے، اس عقیدے کو سمجھنا ہے۔ اصل معاملہ کیا؟ دیکھ لیجیے صلح حدیبیہ کا جب موقع تھا، اس حوالے سے سورۃ الفتح کو قرآن پاک میں پڑھی، کیا معاملہ تھا کہ صحابہ کرام احرام باندھ کے حضور کی خواب کی روشنی میں مکہ کے قریب پہنچ گئے، حدیبیہ کے مقام، احرام باندھے ہوئے، عمرہ کا ارادہ ہے، عمرہ کی نیت ہے، حضور کو خواب آیا، اس خواب کی روشنی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کے آ رہے۔ جب کافروں کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام تو مکہ کے قریب آ گئے، وہ پریشان ہو گئے، کہتے ہم ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کیوں؟ یہ ہمارے باپ دادے کے قاتل ہے، اتنے سال ہوئے تھے، بدر کو، احد کو، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، بڑے بڑے کافر، چوٹی کے کافر سردار قتل ہوئے تھے، کچھ احد میں اور کچھ بدر میں، یعنی ابھی تو یہ سارے معاملات تازہ تازہ تھے، اور صحابہ کرام کے ہاتھوں سے یہ سارے مارے گئے تھے، صحابہ احرام باندھ کے مکہ کے قریب آ گئے، تو ان کی وہ جاہلیت کی جو اندر جو بھری ہوئی تھی، جاہلیت کی وہ رسم، وہ غیرت، وہ غصہ، وہ جاگ اٹھا، کہنے لگے باپ اور دادے کے قاتل یہاں آ جائیں اور امن سے عمرہ کریں، واپس چلے جائیں ہماری آنکھوں کے سامنے، اور بیت اللہ کی تولیت نگرانی ہمارے پاس ہو، مکہ شہر ہمارے پاس ہو، اور یہ ہمارے باپ دادا قاتل یہاں آ جائیں، ہم یہ برداشت نہیں کر، نہیں داخل ہونے، روک دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ ان کے رشتہ دار میں، انہی کے رشتہ دار تھے نا، انہی کا قبیلہ تھا نا، خون وہی تھا، ایک کافر ہے دوسرا مسلمان، ان کے رشتہ دار ہی تھے، خونی رشتہ دار، یہ سارے آئے کھڑے ہیں باہر احرام باندھ کے، اور وہ کہتے ہیں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ کہتے ہیں ہم داخل ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وہ جاہلیت کی اس غیرت پر، اس غصے پر تھے، تو صحابہ کرام جلال میں آ سکتے، وہی جذبہ یہاں بھی بھڑک سکتا تھا، اٹھ سکتا تھا۔ یہاں ہوتا ہے نا ایک خاندانی چیزیں ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے خاندان میں، یا خاندان جو ہے بنیادی طور پر کوئی قاتل ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے کسی گناہ میں، کسی بدماشی میں، عیاشی میں، ان کے خاندان کا کوئی بندہ مولوی بن جائے، کوئی شریف ہو جائے، تو وہ جب وہ کوئی اس کو غصہ دلایا جائے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ میں شریف ضرور ہوں لیکن جانتے ہو میرا خاندان کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ یا لوگ کہتے ہیں بندہ تو شریف تھا لیکن وہ خاندانی رگ جو ہے اس کی جاگ گئی، وہ غیرت، جو غصہ ہوتا تھا، جو اس کی برادری کا خاصہ تھا۔ صحابہ کرام قریب تھا کہ ان کا غصہ بھی وہ بھڑک اٹھتا، وہ خون، وہ برادری، وہ ساری غیرتیں دوبارہ اٹھتی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسلام پر ان کو مضبوط کر دیا، ان کے دل کو مضبوط کیا، اسلام پر، کلمہ تقوی پر،
وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جب ان کے دلوں میں وہ صحابہ کی غیرت اٹھنے لگی نا، ہم نہیں جائیں گے واپس، ہم لڑیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو اسلام پر، محمد مصطفیٰ کی رسالت پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ان کے دل کو مضبوط کر دیا کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ خاندانی عصبیت جو ہے اس کو مٹا دو، ختم کر دو۔ وہ مغلوب ہو گئی، کلمہ غالب آ گیا اور وہ حوصلے میں آ گئے۔ اللہ کہتا ہے میں کیوں نہ ان کے دلوں کو مضبوط کرتا، ان صحابہ کے دل اس کلمے کے ذریعے مضبوط کرنے کے لائق تھے۔ یہ اس طرح سمجھ وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ قرآن کے ان الفاظ کو شاید کسی نے جانا اور سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ کہتا ہے یہ محمد کے صحابہ کے جو دل ہے یہ اللہ نے بنائے ہی کلمہ اسلام کے لیے، یہ اس کے اہل، یہ اسی کے حقدار تھے، اسی پر یہ جم گئے۔ یہ کلمہ ہے ہی ان کے لیے تھا کہ ان کے دل کو مضبوط کیا جائے۔ اسی آیت کے تحت وہ عبداللہ بن مسعود کا قول پڑھے، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے آسمان سے جھانک کے دیکھا، دلوں پر نظر دوڑائی، اللہ نے نظر ڈالی لوگوں کے دلوں پر، جو جو دل صاف ہونے کے لائق تھے ان کو چن کے محمد کا صحابی بنا دیا۔ یہ چنیدہ اور پسندیدہ لوگ، اور ان میں سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اول نمبر۔ ہر وہ آیت جو صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہے اس کے پہلے مصداق صدیق رضی اللہ، ہر وہ حدیث جو مطلقاً صحابہ کرام کی شان میں ہے اس کے پہلے مخاطب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ لیکن آج سب سے زیادہ باسی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان پر اور ان کے اسلام پر جرح کی صورت میں جاری، ان کی ذات کو ہی متنازع بنایا، جن پر اہل بیت اور صحابہ کا اتفاق ہے ان کو ہی باس کا موضوع بنایا جائے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے خلاف بولنا بدعت ہے، صحابہ خود بدعت کی بات سے خارج ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں سب سے بڑی شان صحابہ کی یہ ہے، سب سے بڑی شان یہ ہے، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ جو وہ عمل کرے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بدعت نہیں، بدعت کی تعریف ہی یہ ہے وہ کام جو حضور نے اور صحابہ نے نہ کیا ہو وہ کیا ہے؟ وہ بدعت۔ غور کریں کیا ہے بدعت کی تعریف؟ جو کام رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہ کیا ہو اس کو ثواب سمجھ کے کرنا بدعت ہے۔ بدعت کی بات سے خارج کون ہوئے؟ مصطفیٰ کے صاحب۔ یا اس کو اس طرح سمجھ، یہ میں عمل کیوں کرتا ہوں بھائی؟ یہ عمل جو تم کرتے ہو حضور سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں حضور کی حدیث میں تو نہیں ہے لیکن صحابہ سے ثابت ہے، تو کیا معنی بندہ خاموش ہو جاتا ہے؟ اگر حضور سے نہیں ہے تو کن سے ثابت ہے؟ صحابہ سے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ بندہ کہتا کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت ہو بھی تو میں نہیں کرتا، نعوذ باللہ، اس لیے کہ بدعت ہے۔ نہیں، صحابہ بدعت کی بات سے خارج ہے، ان کے بعد بدعت کا تصور شروع ہو رہا، ان کے مقام شان کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، یہ حضور فرما۔ پاکیزہ ترین یہ شخصیت ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی، ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو، جس پہلو سے ذکر کیا جائے، دیکھ لے 1450 سال ہو گئے، پورے 1450 سال ہونے کو ہے حضور کو دنیا سے گئے ہوئے، کوئی خطبہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ممبر پر سیدنا صدیق کا ذکر نہ ہو، پوری اللہ کی زمین
ہر سال علماء امت ان کے فضائل پر خطبات، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت، سیدنا ابو بکر کے فضائل کو بیان کرنا اللہ اور اس کے رسول کی سنت۔ جب ان کی شان اور مقام اور عزت کے خلاف کوئی کانٹا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہو، اس کو چننا حضور کی سنت، جو معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اس پر حضور نے کئی خطبات ارشاد۔ وہ موقع ذرا حدیث کے کھولے صحیح البخاری میں کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپس میں کسی معاملے میں الجھاؤ ہو گیا، جھگڑا ہو، جھگڑا بڑھتے بڑھتے بات آگے نکل گئی، یعنی اختلاف ہوا، اس پر بحث ہوتے ہوتے وہ بحث جھگڑے میں بدل گئی۔ سیدنا صدیق اور سیدنا عمر آپس میں الجھے اور جھگڑے۔ جب جھگڑا ختم ہوا نا تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابو اے عمر، بات میری طرف سے شروع ہوئی، یہ ہوتی ہے دل کی پاکیزگی اور طہارت۔ محفل وہی ہے، مجلس وہی ہے، یہ کوئی مثال پیش کرے، ہمارا تو غصہ جاتا ہی نہیں۔ دو بندے آپس میں یہاں بیٹھے بیٹھے الجھ پڑے، ہو سکتا ہے سالہ سال پھر الجھے ہی رہے، کبھی نہ بیٹھے، بٹھانے کے لیے بٹھاؤ تو ہو سکتا ہے دوسروں کے گلے پڑے۔ آپس میں الجھاؤ ہوا ہے، غصہ ہوا ہے، بات جھگڑے تک پہنچ۔ جب دونوں طرف سے بات ختم ہوئی، خاموش ہوئے، چپ ہوئے، تو صدیق بولے اسی محفل مجلس میں، اے عمر، بات میری طرف سے شروع ہوئی تھی، میں معذرت چاہتا، میں معافی چاہتا، مجھے معاف کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، بات شروع بھی کرتے ہیں آپ، پھر جھگڑ بھی پڑتے ہیں آپ، پھر الجھاؤ بھی ہو جاتا ہے، پھر آخر پہ آپ معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو معاف کیا ہے، آج میں نے معاف نہیں کر، آج میری طرف سے کوئی معافی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ ان کے جھگڑے میں بھی ہمارے لیے کوئی نمونہ ہی نمونہ ہے، ایسے بقیدہ لوگ۔ صدیق فرماتے ہیں اگر تم معاف نہیں نہ کرو گے، میں شکایت جا کے حضور کو لگا دوں، رسول اللہ کو بتا دوں گا کہ میرا اور سیدنا عمر کا جھگڑا ہوا ہے اور میں نے معافی مانگی ہے، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ جھگڑے کی آ کے شکایت نہیں، معاف نہ کرنے کی شکایت لگاؤ۔ سیدنا عمر جذبات میں تھے، فرمایا جاؤ لگا دو شکایت۔ سیدنا ابو بکر گھر نہیں گئے، سیدھا حضور کے پاس آ شکایت لے کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے۔ دور سے حضور نے دیکھا، مسجد نبی میں بیٹھے تھے، باہر دور سے حضرت ابو بکر نظر آئے۔ حضور نے فرمایا میرے صاحب وہ دیکھو ابو بکر صدیق آ رہے۔ صحابہ نے نظر اٹھائی، دیکھا صدیق کو، فرمایا یہ کسی سے جھگڑ کے آ رہے، ان کا کسی جھگڑا ہوا ہے، کسی اختلاف ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ آئے نہیں، آپ کے پاس پہنچے نہیں، کوئی بات کہی نہیں۔ فرمایا میں اپنے دوست کی چال کے انداز سے سمجھ جاتا ہوں، جب اس طرح چلے نا، تیزی سے چلتے آ رہے ہیں اور اپنے تہ بند کا دھوتی کا ایک پلہ اٹھا کے چلتے آ رہے ہیں، جب اس طرح چلیں تو غصے میں ہوتے۔ نارمل چال کو بھی میں سمجھتا ہوں، غصے والی چال کو بھی سمجھتا ہوں۔ بتاؤ حضور صدیق کی کتنے قریب تھے، قریب آ گئے، آتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہوا ابو بکر؟ فرمایا میرا عمر سے جھگڑا ہو گیا۔ فرمایا ہم سمجھ گئے تھے کہ کسی کے ساتھ جھگڑا آج آپ کا ہو گیا ہے، سیدنا عمر سے ہوا ہے؟ جی یار، لیکن میں نے سیدنا عمر سے معافی مانگی، مجھے انہوں نے معاف نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ جہاں آئے تھے پیچھے، آگے صحابہ بیٹھے تھے، جہاں آئے وہیں بیٹھ گئے، پیچھے بیٹھ گئے، کھڑے کھڑے شکایت لگائی اور بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں گھر گیا، میں لیٹا، سوچا، ٹھنڈا دل ہوا، تھوڑا غصہ ختم ہوا تو میرے دل میں خیال آیا عمر معافی مانگی کس نے تھی؟ ابو بکر، اور تو نے معاف نہیں کیا، معاف کرنا چاہیے تھا مجھے۔ یہ ہے وہ صحابہ کے دل کی صفائی۔ الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مضبوط کیا ہے، اور کسی چیز سے یہ مضبوط نہیں ہوتی سوائے کلمہ طیبہ۔ یہ کلمہ اسلام سے مضبوط ہوتے ہیں،
اور کوئی چیز انہیں مضبوط کرنے والی ہے ہی۔ فرمایا فوراً سیدنا عمر اٹھ، حضور سے کہہ رہے تھے میں شکایت لگا دوں گا، آج شکایت لگ گئی ہوگی۔ سیدھا ابو بکر کے گھر گئے، دروازہ کھٹکا، ابو بکر گھر ہے؟ فرمایا گھر تو نہیں آئے۔ سیدنا عمر فرماتا ہے میں پریشان ہو گیا، گھر نہیں نہ آئے، اس مطلب حضور کے پاس ہی گئے، شکایت لگ گئی آج۔ جو ہی حضور نے سیدنا عمر کو آتے دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے میں بدل رہا۔ اس کو ناراض کیا ابو بکر، کس نے کیا؟ سیدنا عمر۔ چہرہ غصے میں کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ اب ذرا سوچے، ناراض صدیق کو کیا سیدنا عمر نے، غصے میں رسول اللہ ہے، جلال میں حضور ہے۔ سیدنا عمر کا غصہ دلانا صدیق کو حضور برداشت نہیں کر رہے۔ بتلاؤ، بعد میں آنے والے لوگ صدیق کو برا کہے تو بتاؤ حضور کیسے برداشت؟ معاملہ اتنا حساس، حضور کا چہرہ غصہ، جلال۔ سیدنا عمر جو ہی مجلس کے قریب پہنچے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے چونکہ بیٹھے تھے نا، بعد میں آئے، انہوں نے حضور کے چہرے کو پہچان لی۔ اگر حضور ان کے چلنے کو جانتے تھے تو صدیق بھی مصطفیٰ کے چہرے کو سمجھ آئے۔ صدیق سمجھ گئے کہ اب سیدنا عمر کی غیر نہیں، اب غصہ حضور کو پورا آ گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو بکر وہیں سے اپنے گھٹنوں کے بل چل کے آ رہے آگے، جنہوں سے پنجابی کہنا کہ ریڑھ کے آگے آگے، پیچھے بیٹھے تھے چلتے آ رہے، گھٹنوں کے بل چلتے آ رہے، یوں آگے بڑھے۔ فرمایا کیا ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق چلتے چلتے گھٹنوں کے بل حضور کے قریب آ کہتے یا رسول اللہ کچھ نہ کیا جی، کچھ نہیں کیا، غلطی میری تھی، پہل میری تھی، بات میری طرف سے شروع ہوئی تھی، عمر کو کہنا کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر خاموش ہو جائیے۔ حضور جو ہی سے عمر بیٹھے تو آپ سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے۔ حضور ممبر پہ کھڑے ہوئے، تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد بیان کر کے صدیق کی شان پہ حضور نے تقریر شروع فرما دی۔ یہ وہ سنت کی شان پر روایات تو انبار ہے، لیکن ان کو دہرانا مقصود نہیں ہے، صرف ذکر خیر کرنا ہے۔ اس جمادی الثانی کی 22 کو آپ کی وفات کا دن ہے اور پورا ملک میں صدیق کے فضائل، مناقب، شان کے بیان کا تسلسل جاری۔ آپ جانتے ہیں کہ رافضیوں کے لیے سب سے مشکل ترین معاملہ یہ ہے کہ وہ صدیق کی فضیلت کو سن نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، وہ غصے میں، اور یہ غصہ ان کا جاری ہے، اور شاید یہ غصہ ان کا نہ ختم ہونے والا ہے، اور پتہ ہے ان کا یہ غصہ کب ختم ہوگا۔ وہ کوشش کر رہے کہ مکہ مدینہ جو ہے وہ ہمارے قبضے میں آئے۔ یہ ساری جنگ جو آپ پڑھتے ہیں روزانہ، حوثیوں کی جنگ، یمن کی اور سعودی عرب کی جو جنگ ہے، اس کے پیچھے یہی لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب، مکہ مدینہ ہمارے قبضے میں آئے۔ قبضے میں آئے گا تو پھر ہوگا کیا؟ کہتے ہیں ہمارا ایک ہی مدعا ہے قبضہ کرنے کا، کہ ہم نے حضور کے روضہ پاک سے کے ساتھ اندر جا کے صدیق کی قبر سے صدیق کو نکالنا ہے۔ یہ غصہ ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی آئی، 2-4 دن پہلے قبل کراچی میں ایک کانفرنس وحدت امت کا، اور یہ تسلسل کے ساتھ رافضیوں کا، شیعوں کا ایک گروہ ہے، اور بڑا ان کے نام ہے، عالم ہے سید جواد علی نقوی سے، لاہور میں ان کا مرکز ہے، مدرسہ ہے، وہ اس طرح کی کانفرنسیں کراتے۔ ان کو یہ خواہش ہے کہ امت ایک ہو جائے، لاہور میں بھی کراتے ہیں، کراچی میں بھی آپ کرائیے، سارے مسالے کے علماء کو بلاتے،
وہ جہاں کے وہاں امت متفق ہو جائے، متحد ہو جائے. وہ چند دن پہلے ہماری جماعت حضرت حافظ عبد الغفار روپڑی ہمارے مسلک کے، اللہ ان کو حفاظت فرمائے، وہ اس کانفرنس سے مدعو ہوئے. اور بھی ہماری مرجمیت کے بھی علماء تھے، دیگر مسالک کے بھی علماء تھے. روپڑی حافظ اللہ کو جب وقت دیا گیا چند منٹس اپنی گفتگو، تو انہوں نے چند منٹس جو گفتگو کی ہے وہ کمال کی، وہ کلمہ حق. انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ امت متحد کیسے ہو سکتی ہے جب آغاز ہی تم نے صدیق عمر عثمان کے خلاف کیا ہو، محاذ کیا ہو، کھڑا کیا ہو. اس امت کو درس دو کہ صحابہ کرام اور اہل بیت ایک تھے، لڑائی نہیں تھی، ان کی جھگڑے نہیں تھے، اختلاف نہیں تھا، محبت کرنے والے لوگ تھے. جب آپ کا مذہبی اختلاف پر ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ امت متحد ہو جائے، متفق ہو جائے. بھائی کیسے ہو؟ روپڑی صاحب نے کلمہ حق کہا ہے، آخر وہ خون تو ہے نا، روپڑی خاندان کی مسل کی محبت، حمیت تو دل میں وہ رگ پھٹ گئی. ان کو خراج عقیدت ہے، اسلامی عقیدت ہے، انہوں نے اپنا حق ادا کیا. سیدنا صدیق کے فضائل کو، سیدنا عمر عثمان کے فضائل کو ان کی محفل و مجلس اور ان کی قیادت کی موجودگی میں جا بیان کیا. جو اہل حدیث کے علماء کا طور امتیاز ہے اس کو اختیار کیا، حق کی مدد کی ہے، اسلام کی مدد کی. اب ذرا دیکھیں، ایک گروہ ہے جس کا بنیادی اختلاف ہے، وہ بھی کہتا ہے اتحاد کر لو. دعوت یہ افتراق کی ہے، مذہبی افتراق پر ہے، لفظ کا معنی ہی گروہ ہے، تھڑا ہے. وہ بھی کہتا ہے اتفاق کر. علامہ شہید رحم اللہ کا دور تھا نا، علامہ سعدی رحمت، اس وقت مینار پاکستان ایک کانفرنس ہوئی، اور کانفرنس رکھی تھی شیعہ علماء، اور عنوان تھا قرآن و سنت کانفرنس. یہ عنوان تھا کس کا؟ شیعہ کی کانفرنس کا عنوان کیا تھا؟ قرآن و سنت. نیچے دائی جو ہوتا ہے دائی الخیر، نیچے لکھا ہوتا ہے نام، وہاں لکھا تھا تاریخ نفاذ فقہ جعفری. تو حافظ عبداللہ شکوری رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے یہ بھی کرامت ہے، اوپر قرآن و سنت، نیچے نفاذ فقہ جعفری. اب وہ قرآن و سنت نیچے بھی رہتے، نیچے نفاذ فقہ جعفری ہے، اوپر کتاب و سنت، قرآن و سنت کانفرنس. جس مذہب کی بنیادی اختلاف پر ہے، جو کہتا ہے سیدنا صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق نہیں دیا، لڑائی شروع. خلافت سیدنا علی کا حق تھا، ابو بکر عمر عثمان نے چھین لی. اور یہ ساری تینوں خلافتیں حق نہیں ہیں. اذان کا حصہ ہے وہ خلیفت بلا فاصل، ابو بکر خلیفہ نہیں ہے، حضرت علی خلیفہ ہے، بلا فاصل ہے، جس کی 24 گھنٹوں میں 3 اذانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت نہیں ہے، خلیفہ بلا فاصل سیدنا علی ہے. وہ بھی کہتے ہیں وحدت امت اکٹھی ہو جائے. جن کے سارا مذہب کی بنیادی لڑائی پر ہے، وہ کہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے. بھائی امت کیسے اکٹھی ہوگی؟ تم بیان کرو. تم نے تو معاف ہی نہیں کی. سیدنا علی راضی ہے، اہل بیت راضی ہیں اور خوش ہیں، اور تم کتنے 100 سال سے لڑ رہے ہو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حق کے لیے، نعوذ باللہ ان کا حق چھین لیا گیا، ابو بکر عمر عثمان کو برا کہہ رہے ہو. اکٹھی کیسے ہوگی؟ اتحاد کی دعوت تو نا، جس طرح اہل سنت کی دعوت ہے کہ سارے صحابہ رحماء بینو، آپس میں شفیق تھے، مہربان، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا. خلافت بھی حق، باغ فتح کا فیصلہ بھی حق، اور خلافت کو تسلیم کیا ابو بکر عمر عثمان کو. جس طرح حضرت ابو بکر عمر عثمان کی خلافت حق ہے، اس طرح شیر خدا کی خلافت بھی حق ہے، اور اس کا نمبر 4 ہے. سب سے محبت ہے، سب سے پیار ہے. یہ ہے وہ اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ کہ سب سے محبت، سب سے پیار، سب سے محبت. تم اصحاب ثلاثہ کو برا کہو، نعوذ باللہ توہین کرو ان کی خلافت، لوگ کہتے ہیں برا نہیں کہتے.
میں کہتا ہوں اللہ کے بندو برا کسے کہا جاتا ہے، کیسے نہیں کہتے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان خلیفہ رسول نہیں ہے، خلافت حقہ ان کے پاس نہیں ہے، خلیفہ بلا فضل صدیق نہیں ہے، سیدنا علی ہیں اور اذان میں روزانہ کہہ رہے ہیں، تو میں کیسے مان لوں کہ وہ برا نہیں کہتے؟ برا کا معنی تو یہ ہے نا کہ وہ نہیں کہتے، تو پھر وہ یہ اذان سے الفاظ چھوڑیں نہ کہیں، اور صدیق کے فضائل بیان کریں، پھر ہم سمجھے۔ امام برگاہوں میں اشتہار چھپے، شان صدیق کانفرنس، شان عمر کانفرنس، شان عثمان کانفرنس، وہاں ان کی فضائل بیان ہوں، ہم سمجھے کہ یہ نہیں لڑتے۔ کیا ہم شان علی پر تقریر نہیں کرتے؟ کیا ہم اہل سنت سیدنا حسن و حسین کے فضائل شہادت مقام بیان نہیں کرتے؟ ہم کیا اشتہار نہیں چھاپتے شہید کربلا؟ کیا ہم اشتہار نہیں چھاپتے شان حسن و حسین؟ کیا ہم اشتہار نہیں چھاپتے عظمت اہل بیت؟ وہ بھی کرے نا، صدیق عمر عثمان کے فضائل پر کانفرنس۔ اور جب بھی محرم آتا ہے یا کوئی مہینہ آتا ہے، کوئی ایسا موقع مناسب ہوتا ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم ہی آگے ہوتے ہیں، سارے اہل سنت کے سارے گروہ آگے آگے ہوتے ہیں، شان حسن، شان حسین، شان اہل بیت، شان سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کو بابر کر دے ہم مانتے ہیں، مانتے ہیں، مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن وہ بھی محرم میں کبھی انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ صدیق عمر عثمان علی کی شان پر بھی پروگرام رکھ دیں کہ وہ بھی ہمیں کہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ وہ اپنے کھلا اظہار کرتے ہیں، ہم چھپے ہوئے، ہم ڈر رہے، سہمے ہوئے کہ نہیں نہیں ہم منوائیں ان کو، بھائی ہم سے ناراض نہ ہو، ہم ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ ساتھ حضرت علی کو مانتے ہیں، حسن کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں، یہ دیکھیں ہماری تقریر، یہ دیکھیں ہمارا پروگرام، تم پروگرام رکھو، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو بھی تو بلاؤ نا، وہ صدیق کی شان پر کانفرنس رکھیں، ہم سیدنا حسین کی شان پر کانفرنس رکھیں، سیدنا حسن کی شان پر، اہل بیت کی شان پر۔ ہمارے مسلک میں، اہل سنت کے مسلک میں کسی کا انکار ہی نہیں۔ امام جعفر صادق ہے، امام زین العابدین ہے، امام باقر ہے، پھر زین العابدین ہے، امام باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، امام نقی ہے، تقی ہے، متقادم ہے، حسن عسکری ہے، سارا امہ کا احترام۔ کسی ایک کی بھی توہین، گستاخی، انکار ہے ہی نہیں۔ یہ ہے اتفاق۔ لیکن ہم صدیق رضی اللہ تعالی سے اتفاق ہے، اہل بیت کا کوئی اختلاف نہیں، آپس میں محبت ہے صدیق کے بارے میں، اور سید اہل بیت کے بارے میں آپس میں عقیدت محبت ہے۔ کیا فرمایا تھا سیدنا صدیق جب خلافت کے معاملات، تو حضرت علی جب حضرت صدیق کے پاس آئے، صحیح البخاری میں فرمایا حضرت علی نے رضی اللہ، اے ابو بکر، ہم آپ کی فضیلت کے قائل ہیں۔ کون قائل ہے؟ سیدنا علی۔ ہم آپ کی فضیلت کے قائل، ہم آپ کے شان کے قائل، آپ کے مقام کے قائل ہیں۔ ہمارا آپ سے صرف اس بات پہ اختلاف تھا کہ آپ نے جب خلافت کے امور طے ہوئے، ہم اس مشاورت میں شریک نہیں تھے، اس پہ اختلاف تھا جو ہمارا ختم ہو گیا۔ مجلس شورا میں ہم موجود نہیں تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین و تجہیز میں، کفن میں، دفن میں، غم میں شریک تھے، اور آپ نے اجلاس بلا کے خلافت کے معاملات کو حل کیا، میں اس مجلس میں شریک نہیں تھا، مجھے یہ ناراضگی۔ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صدیق سے، صدیق راضی کر رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں، علی پاک بیعت کر رہے۔ حسین صدیق نے جواباً کیا فرمایا؟ اس وقت حالات کے مطابق آپ اس میں موجود تو نہیں تھے، لیکن یہاں تک عقیدت محبت کا جو ہے وہ اندازہ لگانا ہے۔ صدیق نے کیا فرمایا؟ فرمایا جہاں تک احترام کا تقاضا ہے، مجھے اپنے گھر والے عزیز نہیں ہے جتنے محمد کا گھرانہ مجھے عزیز ہے۔ یہ صدیق فرمایا۔ سیدنا عمر صدیق سی فضیلت، صدیق سیدنا علی کی فضیلت، سیدنا علی اہل بیت شان بیان ہے، آپس میں محبت ہے، آپس میں پیار ہے۔ تو صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کو، مناقب کو، خلافت کو بنیاد بنائے اتفاق۔ آپ کی خلافت بلا فصل سیدنا علی سے شروع ہو، تینوں کا انکار ہو، اور آپ کہیں کہ متحد، اتفاق، وحدت امت، ایسی امت اکٹھی ہو سکتی؟
بھئی وحدت امت کہاں سے شروع ہو؟ پہلے دن سے کیوں نہیں شروع ہو؟ لڑائی ہوئی کیوں ہے؟ جھگڑا ہوا کیوں ہے؟ جس دن حضور دنیا سے چلے گئے اس دن سے امت کو وحدت صدیق سے شروع کرے۔ آپ کہتے ہیں وحدت امت تو ہو لیکن صدیق عمر عثمان اس میں نہ ہو۔ عجیب بات ہے، امت اکٹھی ہو، صدیق عمر عثمان کو چھوڑ کر۔ یہاں -1 کوئی نہیں مانتا، تم -3 کرتے ہو۔ 3 صحابہ کو نکال کے کہتے ہو امت اکٹھی ہو جائے۔ امت کیسے اکٹھی ہو جب امت کا اول صدیق ہی موجود نہ ہو؟ صدیق کے بغیر امت اکٹھی کیسے ہوتی؟ سیدنا عمر عثمان کے بغیر امت اکٹھی کیسے ہو سکتی؟ وہاں سے اتفاق کا آغاز کرے، پابند کیا جائے، قانونی طور پر پابند، کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک قانون کو ہم مانتے ہیں، بلدستی ہم کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آخر میں ضروری سے میرے خلاف قادیانیوں کی، مرزائیوں کی بہت بڑی ایک لابی جو ہے اس نے درخواست دی ہے پاکستانی اداروں کو، کہ یہ کہتا ہے کہ مرزائیوں کو جہاں دیکھو مار دو، قتل کر۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ میرا موقف کیا ہے کہ مرزائی کافر ہیں اور مرتدین ہیں، یہ میرا موقف۔ اور ساتھ ہی یہ بھی موقف ہے کہ مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا لیکن مرتد قرار دلوانا ابھی باقی، اور یہ قانونی انداز میں ہماری جنگ۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی کافر کو دیکھ کے قتل کر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت جو ہے کسی بندے پر حد کا نفاذ عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہوتا ہے۔ زانی پر سزا وہی لاگو کرے، قاتل پر سزا وہی لاگو کرے، شرابی پر سزا وہی لاگو کرے، گستاخ صحابہ پر، گستاخ رسول پر سزا حکومت لاگو کرے۔ ہمارا تو شروع سے یہ موقف ہے، مسلک ہے، منہج ہے، عقیدہ ہے۔ اعلیٰ ترین اداروں میں وہ درخواست میرے خلاف تھی کہ یہ اس کا موقف، حالانکہ میں نے چلتے چلتے یہ بات کی کہ مرزائیوں کے ساتھ تعاون ہو رہا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ان کی مدد، وہ بیماری میں ہوں، تکلیف میں ہوں، دکھ میں ہوں، تو حرام۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وہ عام کافروں جیسے نہیں ہے۔ عیسائی عام کافر ہے، یہودی عام کافر ہے، سکھ ہیں، مجوسی ہے، ان کے حقوق ہیں اقلیت کے جو ملک میں ہے، ہم ان کو لیکن مرزائیوں کو جو اقلیت کے حقوق ہے ہم اس لیے ان کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہماری یہ جنگ جاری ہے، اور وہ قانونی اور آئینی جنگ، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کافر مانتے نہیں۔ آپ جو کہتے ہیں نا کینیڈا میں فلاں فلاں علاقوں میں، ملکوں میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہاں مسلمان کون ہو رہے ہیں؟ مرزائی ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ کافر تو پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان مانتے یہ نہیں ہے، لیکن یہاں لکھا گیا قانون میں کہ یہ کافر ہے، باقی وہ کفار کی دنیا میں تو یہ مسلمان تصور ہوتا۔ اس سرگودے کا ہی تھا نا وہ عبد الشکور، جو سابق امریکی صدر کے پاس جا کے کہتا تھا کہ ہمیں سمجھا، ہمیں پاکستان کے اندر ہمیں کافر کہا جاتا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ امریکی صدر کو، یہ چنگا مسلمان لد ہے جنہوں شکایت لا رہے، کہتے کہ ہمیں وہاں کافر کہتے ہیں جبکہ ہم مسلمان۔ پاکستان کا آئین تمہیں کافر کہتا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ کفر کے آگے مرتدین ہے تم، اور اس کی سزا قتل ہے، لیکن وہ حکومت لاگو کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بندہ اٹھ کے کسی بندے کو قتل کر، ہم تو اس کے قائل ہی۔ ہمارے مسلک کی تو بنیاد ہی یہ ہے، ہمارے مسلک کی تو اساس ہی یہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو گزشتہ جمعہ ہم نے بیان کیا، امام مالک کو، امام احمد حنبل کو بیان کیا، وہ سارے اختلاف حکومت وقت سے ایک مسئلہ اختلاف کیا ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لی۔ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن قانونی جنگ اور قانونی پیغام اور قانون بنانے کا عزم اور سوچ اور فکر رکھتے ہیں،
اور رکھتے رہیں گے اور پورا کریں گے انشاءاللہ. ہمارا موقف، ہم چاہتے ہیں کہ آئین میں انہیں مرتدین ڈکلیئر کیا جائے، ہم چاہتے ہیں ان پر شرعی سزا لاگو ہو، وہ ہم چاہتے ہیں، اور وہ قانونی جنگ ہے، قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے بنوا کے. ہمارے اسلاف نے یہ قانون بنوایا ہے نا کہ مرزائی، حالانکہ مرزا موجود تھا، شیخ الاسلام مولا ثناء العمر سید رحمۃ اللہ علیہ اسے مناظرے کرتے رہے، مبالغ کرتے رہے، مجادلے کرتے رہے. کسی اہل حدیث نے یا کسی اہل سنت نے یا کسی مسلمان نے اس کو قتل کیے، مجادلے ہوتے رہے، مناظرے ہوتے رہے، مبالغے ہوتے رہے. لیکن جب فتنہ یہ بڑھا تو آئینی طور پر انہیں کافر قرار دلوایا گیا. کسی مرزائی کو اس وجہ سے مارا نہیں گیا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، باوجود اس کے کہ ان کے خلاف، ان کے ملک کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف رشوت خوانیاں پورے عروج پر ہے، لیکن اس مسلمان پھر بھی اسی آئین اور قانون کے پابند ہیں اور رہیں گے اور قانونی جنگ کریں گے اور قانون بنوائیں گے کہ مرزائی مرتدین کا گروہ ہے، یہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے. یہ ہمارا نظریہ ہے. انشاءاللہ یہ صدیق کا فیصلہ تھا. صدیق کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ یہی تھا. مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. صدیق اور لشکر بھیج کے اس کا قلعہ کما کیا تھا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو ذبح کروا دیا تھا. لونڈیاں نہیں بنایا. عام کافروں کی عورتیں لونڈیاں بنایا کرتے تھے، لیکن مسیلمہ کذاب کے قبیلے کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کے نہیں لائے. اس لیے فرمایا ان کو مار دو، یہ ختم نبوت کے انکاری. لیکن صدیق اسلامی حکومت کے سربراہ، بحیثیت سربراہ، بحیثیت خلیفۃ المسلمین، بحیثیت خلیفہ بلا فصل، بحیثیت حکمران، یہ ان کے فیصلے. ہمارا موقف بھی وہی ہے جو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ وقت لائے، اسلامی حکومت ہو اور مرزائی اپنے انجام تک پہنچے. انشاءاللہ اللہ وہ وقت لائے گا اور اللہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں لائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب